سے جا رہے ہیں وہ واپس تو نہیں آئیں گے۔ انسان کو غم بھی اسی چیز کا ہوتا ہے کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے، اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ توجہ کرنا، جس کا بھائی بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، رشتہ دار چلا جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے جانا تو ہر ایک نے ہے، وہ بھی چلا گیا، میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن غم اس چیز کا ہے کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ رب کہتا ہے جب بھی کوئی وفات ہو، تکلیف ہو، تو تم یوں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ بھی چلے گئے، ہم بھی جانا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جب آدمی کوئی جاتا تھا کراچی تو واپس آنے کی امید ہوتی تھی، کوئی غم نہ کرتا تھا، تو وہی جا رہا ہے، واپس آنے کی امید ہے، غم کوئی نہیں کرے گا۔ سعودی عرب جا رہا ہے، واپس آنے کی امید ہے، غم کوئی نہیں کرے گا۔ اب تو غم ہے، اب تو پریشانی ہے۔ پریشانی کس چیز کی ہے؟ وہ چلا گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، پہلے یہ تھا جب وہ باہر جاتا تھا تو واپس آتا تھا، ملاقات ہو جاتی تھی، غم نہیں ہوتا تھا۔ اب اور بات ہے، اب الٹ بات ہے۔ رب نے کہہ دیا یوں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی اللہ کا تھا، ہم بھی اللہ کے ہیں، اب بھی ملاقات ہونے والی ہے۔ کیا مطلب؟ اب کیسے ملاقات ہونے والی ہے؟ الیہ راجعون، اب ہم بھی جانے والے ہیں، جلدی ملاقات ہونے والی۔ اس لیے قاری صاحب غم نہ کریں کہ والد چلا گیا۔ رب کہتا ہے یوں کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اب ہم جانے والے ہیں ادھر، تو ملاقات ہونے والی ہے۔ غم تو یہ ہے کہ ملاقات دیر سے ہوگی۔ الیہ راجعون، اب لوٹنے والے ہیں، اب جانے والے ہیں، تو اس لیے ملاقات ہونے والی ہے۔ تعزیت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، ہم یہاں پر تعزیت کے لیے جمع ہیں۔ بہت سے لوگ جنازوں پر نہیں جا سکتے تو کول خوانی پر آ جاتے ہیں، قرآن خوانی پر آ جاتے ہیں، تعزیتی پروگرام میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ تعزیت ہو جائے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ تعزیت کسے کہتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ رشتہ دار فوت ہوتے ہیں، لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تعزیت کا مطلب کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا تعزیت کہتے کسے ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تعزیت میں کرنا کیا ہے۔ توجہ کرنا، وہ لوگ جمع ہوتے ہیں، جائے نماز پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا جس کو جگہ کہتے ہیں وہاں پر دھیرے پر جہاں پر بیٹھنا ہوتا ہے تعزیت کے لیے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، وہ ہاتھ اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ پھر دوسرا آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ علماء موجود ہیں، یہ بات تو آپ علماء سے پوچھیں کہ یہ کیا چیز ہے کہ ہر آدمی آنے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن یاد رکھیں اسے تعزیت نہیں کہتے۔ اس لیے میں تعزیت بتانا چاہتا ہوں کہ تعزیت کسے کہتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پر ہم جائے نماز پر پہنچ جائے اور وہاں پر بیٹھ کر گئے ہاتھ اٹھاؤ گئی دعا کے لیے، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ اس کو تعزیت نہیں کہتے۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں ذرا توجہ سے سننا تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے کہ تعزیت کہتے کسے ہے، تعزیت کا مطلب کیا ہے، تعزیت کا مفہوم کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں، توجہ کرنا، کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میرا باپ عباس فوت ہو گیا تو بہت سے لوگ تعزیت کے لیے آئے اور بہت سے لوگوں نے تعزیت کی، لیکن ایک صحابی جو ہے، ایک عربی جو ہے، ایک بدوی جو ہے، ایک دیہاتی آیا، اس نے تعزیت کی۔ اس نے جو تعزیت کے الفاظ کہے، اس نے جو تعزیت کی بات کہی ہے، وہ ایسی بات ہے جو کسی اور نے نہیں کہی۔ اس کے کہنے سے جو مجھے تسلی ہوئی وہ کسی اور کے کہنے سے تسلی نہ ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا عبداللہ بتائیے تو صحیح اس دیہاتی نے کیا کہا۔ یاد رکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اہل بیت میں بہت بڑا مقام ہے۔ یقینی بات ہے جب ان کی تعزیت کے لیے اس کے بیٹے کے پاس
عبداللہ کے پاس آئے ہوں گے. عبداللہ کا مقام بھی اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ وقت نہیں کہ میں تفصیل سے ان کے مقامات بتاؤں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا کے لیے بڑی بڑی دنیا آئی، بڑے بڑے لوگ آئے تعزیت کرنے کے لیے، لیکن ایک دیہاتی نے جو تعزیت کی ہے، اس نے جو جملہ کہا ہے، اس نے جو بات کہی ہے، وہ عجیب بات ہے. اور اس نے جو تعزیت کی ہے، کسی اور کی تعزیت سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا، اس کے جملے سے جو فائدہ ہوا. صحابہ نے پوچھا اے عبداللہ اس نے کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا وہ یہ کہنے کے اس نے یہ بات کہی کہ یہ کہا کہ اے عبداللہ تو پریشان ہے، تیرا ابا دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس وجہ سے پریشان ہے، لیکن یاد رکھ اے عبداللہ تیرا ابا جس جگہ پر چلا گیا ہے وہ اس دنیا سے اچھی جگہ ہے. جب اس دیہاتی نے مجھے یہ کہا کہ میرا ابا چلا گیا ہے، وہ اس دنیا سے اچھی جگہ پہ چلا گیا ہے، تو اس کے کہنے سے مجھے جو تسلی ہوئی، کسی اور کے کہنے سے تسلی نہ ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعزیت کا مطلب کیا ہوا؟ تعزیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب جائیں تو ایسا جملہ کہیں جس سے سننے والے کو تسلی ہو جائے. ایسا جملہ نہ کہیں کہ جس سے سننے والا اور پریشان ہو جائے کہ ابھی تو نہیں مرنا چاہیے تھا، ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھے، ابھی تو تندرست تھے، ابھی تو تگڑے تھے. یاد رکھیں ایسی بات نہیں ہے. جو وقت متعین ہے موت کا وہ بعد میں نہیں آئے گا، جو بعد میں آئے گا پہلے نہیں آئے گا. اس لیے میں آپ سب کی طرف سے، حضرت کی طرف سے اور تمام یہاں پر بیٹھے ہوئے معزز مہمانوں کی طرف سے میں قاری وزیر صاحب اور قاری مختار صاحب سے یہی تعزیتی الفاظ کہوں گا کہ جناب والا آپ غم نہ کریں. آپ کے والد جس جگہ چلے گئے وہ اس دنیا سے اچھی جگہ پہ چلے گئے، کیونکہ یقینی بات ہے جو نمازی چلا گیا ہے وہ اچھی جگہ پر چلا گیا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستو یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ جو نماز پڑھے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. ایک حدیث کا مفہوم بھی عرض کرتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جو اس دنیا میں نماز پڑھے گا وہ قبر میں آرام کرے گا، وہ جنت میں انعام پائے گا. جو دنیا میں نماز پڑھے گا وہ قبر میں آرام کرے گا، وہ جنت میں انعام پائے گا. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے. کون کریں گے؟ سید الاولین کریں گے، سید الآخرین کریں گے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. لیکن روز محشر میں حوض کوثر پر جب آپ کھڑے ہوں گے بہت سے لوگ کہیں گے اویسی یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے. آج تو کوئی مدد نہیں کر رہا، آج تو کوئی کچھ نہیں کر رہا، آپ ہماری مدد کیجئے. آقا دو عالم کہیں گے تمہارے کندھوں پہ یتیموں کا حق ہے، اس لیے میں مدد نہیں کرتا، اس لیے میں مالک نہیں بنتا. تمہارے کندھوں پہ غریبوں کا مال ہے، اس لیے میں مالک نہیں بنتا. تمہارے کندھوں پہ غریبوں کا حق ہے، اس لیے میں مالک نہیں بنتا. اس لیے یاد رکھیے بہت سے لوگ دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا. کیا بیٹیوں نے معاف کر دیا ہے بھائی کو، معاف کر دیا، اماں نے معاف کر دیا. اسے یاد رکھیے ایسا معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ بات، کل قیامت کے دن جہاں رب کے سامنے پیشی ہونی ہے وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیشی ہونی ہے. آقا نے کہنا ہے تیرا چہرہ میرے چہرے سے نہیں ملتا، جا تو میری امت سے خارج ہے. بخاری کے الفاظ علماء موجود ہیں. اس لیے آج سوچ لو کہ ہمیں اپنے آقا کی شفاعت چاہیے یا نہیں چاہیے. عطا اسلمی کہتے ہیں میں سو اٹھتا ہوں، صحابی کے شاگرد ہیں. عطا اسلمی کہتے ہیں سو اٹھتا ہوں میں جسم کو ڈڈولتا ہوں. شاگردوں نے کہا حضرت آپ تو صحابہ کے ساتھ رہ چکے ہیں. عطا اسلمی کہتے ہیں میں جسم کو ڈڈولتا ہوں کہیں خدا نے میرے جسم کو تبدیل تو نہیں کر دیا. حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، توجہ کرنا، میں کھڑا تھا، ایک بزرگ
لالٹین لے کر کھڑے تھے۔ میں نے کہا حضرت کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا میں انسانوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ لاہوری نے کہا یہ انسان نظر نہیں آتے۔ اس نے اپنی ٹوپی اتاری، میرے سر پہ رکھی، کہا احمد علی اب بازار کی طرف دیکھ۔ جب میں نے بازار کی طرف دیکھا کوئی کتا، کوئی خنچر، کوئی بندر، بلا نظر آ رہا تھا، انسان نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے۔ یہ وقت جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، اللہ سے خوف کھانے کا وقت ہے، اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز گھر گئے، ایک دن رہتا تھا عید کو، کہا اس کی بیوی نے بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز گئے اور اپنے ماتحت کو بلایا جس کے پاس خزانے اور بیت المال کی چابی ہوا کرتی تھی۔ کہا مجھے ایک ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دے دو۔ توجہ کرنا، وقت کا بادشاہ ہے، کہتا ہے ایک ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دے دو۔ تو اس ماتحت نے کہا اے امیر المومنین، میں ایک ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اور عبدالعزیز نے کہا بالکل کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک ماہ کی ایڈوانس کی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں، ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے امیر المومنین، آپ بتائیے ایک ماہ تک آپ زندہ رہیں گے؟ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے؟ اگر ایک ماہ تک زندہ رہیں گے تو میں تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں، لکھ دے مجھے، اگر مر گئے تو تیرا قرضہ کون دے گا؟ عمر بن عبدالعزیز رونے لگ گئے اور گھر جا کر بیوی کو کہا وہی کپڑے دھو کر بچوں کو پہنا دو، نئے کپڑے نہیں دیتا۔ آج دیکھیں ہماری کیا حالت ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبانوں میں دیکھیں، جہاں کا لگتا ہے وہاں لگاؤ۔ اللہ کا عذاب بھی دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے اور پھر دعوے لگا رہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں یہی جملہ کہتا ہوں، ڈرتے رہو کہ قہار ہے، امید میں رہو کہ غفار ہے۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ یہ مولوی اور ملا کا دین ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا جملہ دل پہ لکھ لینا، اگر نماز پڑھے بغیر، نماز نہ پڑھے تو وہ بھی جنت میں جائے، نماز پڑھے تو وہ بھی جنت میں جائے، تو نماز فرض نہ ہوتی، مسجد نہ ہوتی، قرآن نازل نہ ہوتا، محمد رسول اللہ کا فرمان موجود نہ ہوتا، کہ سب نے جنت میں جانا تھا۔ کیا ضرورت تھی؟ نماز پڑھنے والا بھی جائے گا، نہ پڑھنے والا بھی جائے گا، مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے، اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو نماز پڑھے گا، پوری تقریر یاد نہ رہے، وہی جو جملہ میں نے پہلے کہا تھا، جو نماز دنیا میں پڑھے گا وہ قبر میں آرام کرے گا، وہ جنت میں انعام پائے گا۔ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔